وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہری ملوث ہیں۔ افغانستان سے ہماری دشمنی نہیں، ہم صرف دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے جواب دیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات نے کہا کہ افغان طالبان کے دہشت گرد حبیب اللہ کو گرفتار کیا۔ حبیب اللہ کا بھائی ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ مقدمہ درج کر لیا، دہشت گرد کو عدالت پیش کریں گے۔ امریکہ کا ایران میں گرنے والے طیارے کے دوسرے افسر کو بھی ریسکیو کرنے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی افسر محفوظ اور ٹھیک ہے۔ بہادر سپاہی ایران کے پہاڑوں میں دشمن کی حدود کے اندر موجود تھا۔ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ افسر کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا۔ کبھی کسی امریکی سپاہی کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں ایران پر مکمل فضائی برتری اور غلبہ حاصل ہے۔ ایران کا 4 امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق اصفہان میں 2 C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ طیارے امریکی فوج کے افسر کے ریسکیو مشن کا حصہ تھے۔ دعوے پر پینٹاگون نے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل گھڑی میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، عوامی ریلیف کے اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور کرایوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ٹرکوں اور مسافر بسوں کو سبسڈی دی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان حکومت نے قومی پیکج کے لیے رقم جمع کرا دی، امید ہے باقی صوبے بھی جلد رقوم جمع کرا دیں گے۔ جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ بھر میں ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا بسوں کے کرائے نہیں بڑھیں گے، ٹرانسپورٹرز کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ رجسٹرڈ بسوں کو 1 لاکھ روپے فراہم کر رہے ہیں، غیر رجسٹرڈ ٹرانسپورٹرز از خود کرایہ بڑھائیں گے تو کارروائی ہوگی۔ اسکول وینز کے کرائے بھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کوشش ہے متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے، صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی، ڈیجیٹل ٹرانسفر کے ذریعے سبسڈی دی جا رہی ہے، بسوں اور ٹرکوں کے کرائے بڑھنے سے روکنے کے لیے سبسڈی دی گئی۔ بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ پھپکیاں اور خفیہ ایجنسی کی الیکشن قریب آتے ہی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری۔ را سے منسلک بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستانی ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگانا شروع کر دیے۔ بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر فالس فلیگ ڈرامے کا ماحول تشکیل دینے کی کوشش جاری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بوکھلاہٹ کا شکار بھارت فالس فلیگ آپریشن کے موڈ میں ہے، بھارت دہشت گردی کا ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے، ہماری ایئر فورس نے بھارت کو بری طرح مارا، بھارت نے پھر کوئی حرکت کی تو اور بری طرح مار کھائے گا۔ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے امریکی صدر کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو حملہ آوروں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، ایران کو شکست دینا صرف خواب ہی رہ جائے گا۔ کویت میں پاور پلانٹس، وزارت تیل کی عمارت اور پانی کے کارخانے پر حملہ، سرکاری عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور پانی کے پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے ایران پر حملے، ایران کے پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا اسپورٹس کار اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔
ٹرمپ کا تہران پر حملے میں متعدد ایرانی فوجی کمانڈرز کے قتل کا دعویٰ، حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری، کہا ایران کی ناقص اور غیر دانشمندانہ قیادت کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، کشیدگی میں کمی کی ہر ممکن کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ، مسائل کو مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں کی پذیرائی، پاکستان کے بطور ثالث کردار ادا کرنے پر دنیا بھر میں تعریف، بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا پاکستان کی کوششوں کا اعتراف، کہا پاکستان نے چیلنجز کے باوجود ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے لیے عزم کا اظہار کیا، ایران نے پاکستانی جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن اور وفاقی وزراء کی بنوں میں شہداء کی نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی عدم شرکت پر تنقید، گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ کا جنازوں میں شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے، اختیار ولی نے کہا سیاسی مفادات کے لیے دیگر صوبوں کے چکر لگانے والا وزیر اعلیٰ عوام کے غم میں شریک نہیں، سمر ہارون بلور نے کہا وزیر اعلیٰ کا رویہ روایات کے خلاف ہے۔ فیول مہنگا ہونے پر پی آئی اے نے تمام رعایتی چھوٹ واپس لے لی، مختلف شعبوں کے افراد کو ملنے والا ڈسکاؤنٹ ختم، اسٹوڈنٹ، سینئر سٹیزن، جرنلسٹ، اے ایس ایف اہلکاروں کو اب ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا گنجائش ہوگی تو پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دیں گے، جو ممکن سہولت ہمارے بس میں ہوگی عوام کو دیں گے۔ وزیر اعظم نے مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا، مشکل حالات میں پیٹرول لیوی میں 80 روپے کی کمی کر دی گئی۔ پشاور، مردان، سوات سمیت خیبر پختونخوا بھر میں موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والوں کو 2000 روپے ملیں گے، حکومت کا احساس فیول سپورٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، شہری دستک ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کرا کے ریلیف لے سکیں گے۔ گلگت بلتستان میں کل سے تمام بازار رات 8 بجے بند ہوں گے، انتظامیہ کا اعلان، شادی ہالز اور ہوٹلز میں شادی کی تقریبات رات 10 بجے تک ہوں گی، میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ این ایف سی سے کچھ نہیں لے رہے، این ایف سی کو تبدیل کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، سندھ حکومت سبسڈی کی مد میں وفاق کو 14 ارب روپے دے گی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے، وزیر اعظم نے قیمتوں کا بوجھ عوام کے بجائے حکومت پر ڈالا، 3 ہفتوں تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق، پی ڈی ایم اے کے مطابق چھتیں اور دیواریں گرنے سے 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے، 400 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، بنوں، ایبٹ آباد، مردان، باجوڑ سمیت مختلف اضلاع میں حادثات پیش آئے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے دوران حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی، پی ڈی ایم اے کے مطابق مستقدار بارشوں کے باعث جعفر آباد، جوب کی جھرنوئی، کوہلو میں نقصانات ہوئے، سیلابی صورتحال سے 33 گھر تباہ، 127 کو جزوی نقصان پہنچا۔ مری میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، جھیکا گلی چوک ری ماڈلنگ پروجیکٹ متاثر، قریبی آبادیوں میں گھروں کی دیواروں اور چھتوں میں شگاف پڑ گئے، درجنوں درخت گر گئے، مساجد میں اعلانات کے ذریعے متاثرہ علاقوں کو فوری خالی کرنے کی ہدایت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا، شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے، فصلوں کے تحفظ کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کسانوں کو موسمی صورتحال کے پیش نظر معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کا فیصلہ، امریکی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ، کہا امریکہ اپنے اسٹیلتھ میزائلوں کا بڑا حصہ استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے، میزائل بحر الکاہل سے مشرق وسطی اور برطانیہ کے فوجی اڈوں پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔
ایران کے سابق جنرل قاسم سلیمانی کی صاحبزادی نے امریکی دعوے کی تردید کر دی. کہا امریکہ نے جن 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے ان کا شہید قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ نے قاسم سلیمانی کی بھانجی اور نواسی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر منا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد. کہا ایسٹر رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام ہے. اقلیتوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد. کہا پنجاب میں اقلیتی برادری کی گرانٹ میں اضافہ کیا گیا. پہلی مرتبہ مائنورٹی کارڈ متعارف کرایا گیا. مستحق خاندانوں کو سماہی 10,500 روپے دیے جا رہے ہیں. پوپ لیو نے کہا دنیا بھر میں پھیلے تنازعات پر بے حسی نہ دکھائیں اور امن کے لیے کام کریں. ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بد اعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان تعلقات کو جنگ اور ناانصافی سے متاثر کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں تبلیغی مرکز آمد. تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات. غیر ملکی اکابرین نے ویزوں کے اجرا میں تعاون پر شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی. پاکستان کا لبنان میں انڈونیشین امن دستوں پر حملے پر تشویش کا اظہار. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا حملہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں.